الله تعالى أولا وثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله وسلم وفي حلبة السروات مجليا ومصليا وسامعين۔ آپ نے پچھلے ویڈیو میں یہ سماعت فرمایا کہ اذان کا طریقہ کار کیسے شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب نے خواب دیکھا جس میں سبز پوش ایک شخص یعنی فرشتے نے یہ کلمات اذان سکھائے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ عنہ کو۔ اور جب یہ خواب حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب نے امام الانبیاء کو آ کر یہ خواب سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خواب سچ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے، انہا لرویا حق انشاءاللہ تعالی۔ آپ یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیجئے، وہ آپ سے آواز میں زیادہ بلند ہیں، ان کی آواز زیادہ بلند ہے، آپ انہی کو الفاظ سکھا دیجئے۔ یہی خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کو یہ خوابات کا سنایا اور انہوں نے فرمایا فللہ الحمد۔ تو اس اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس اذان کے شروع میں نہ کوئی الفاظ ہیں نہ درمیان میں کوئی الفاظ ہیں۔ تو آج یہی کلمات اذان کلمات کس کے پاس موجود ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے پاس موجود ہیں۔ یہی سچ ہے، یہی برحق ہے۔ اذان کلمات کے ساتھ ساتھ اقامت کلمات میں تھوڑا سا اضافہ وہی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب فرماتے ہیں، جب اس فرشتے نے مجھے یہ کلمات سکھائے تو تھوڑا سا ہٹنے کے بعد رکے، پھر فرمایا جب آپ اقامت کہیں، صفحیں بن چکی ہوں، اقامت کہیں تو حی علی الفلاح کے بعد آپ یہ دو الفاظوں کا اضافہ کر دیجیے گا، وہ یہ ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس پر ایک بات میں آپ کے ساتھ وضاحت کرتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد یہ دو مرتبہ الفاظ آپ نے کہنے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ 79 باب کیف الاذان۔ اس طرح اور بھی بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے۔ تو حضرت ابو محذورہ سے روایت ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ خَيْرٌ مِّنَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ۔ جب صبح کی نماز کے لیے اذان دو، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضور فرما رہے ہیں، جب صبح کی نماز کے لیے آپ اذان دو تو اس وقت آپ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو، اس کا اضافہ کیا کرو۔ تو فجر کی اذان میں یہ اضافہ کرنا ہے، باقی وہی الفاظ ہیں جو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے۔